یہ ہے نارتھ کوریا پر حکومت کرنے والا پریزیڈنٹ کم جونگ ان۔ اس انسان نے نارتھ کوریا کو ایک جیل بنایا ہوا ہے، کیونکہ اس ملک میں ہنسنے، موویز دیکھنے، گانے سننے، پریزیڈنٹ کی ہیئر سٹائل کو کاپی کرنے جیسے کاموں پر اس بندے کو گولی مار دی جاتی ہے۔ سننے میں کافی حیرانگی والی بات ہے، لیکن یہ سب سچ ہے، اور یہاں کے لوگ ان سب چیزوں کے عادی ہیں۔ نارتھ کورینز کا باہر کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہاں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جیسی چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ یہاں کے لوگ ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کے علاوہ کر بھی کچھ نہیں سکتے، کیونکہ آج تک جس نے بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد طیب اینڈ ویلکم ٹو ٹائکول ٹی وی۔ نارتھ کوریا میں حکومت ایسے چل رہی ہے کہ بس ایک ہی خاندان کے لوگ کئی سالوں سے حکومت کر رہے ہیں۔ 1948 میں کم il سنگ سے اس ڈکٹیٹرشپ کی شروعات ہوئی تھی۔ پھر 1994 تک حکومت کرنے کے بعد آتے ہیں ان کے بیٹے کم جونگ il۔ پھر ان کے مرنے کے بعد باری آتی ہے ان کے بیٹے کم جونگ ان کی۔ یہاں کے لوگوں کو یہ چیز بالکل بھی عجیب نہیں لگتی، اور وہ کم فیملی کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہی چیز اٹکی ہوئی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح ہے، اور اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ ان تینوں باپ بیٹوں نے نارتھ کوریا کے لوگوں کا اس طرح برین واش کیا ہے کہ ان کو بچپن سے ہی سکولز میں یہ پڑھایا گیا ہے کہ یہی ہمارے سپریم لیڈرز ہیں اور ہم نے ان کے ہی نیچے لگ کر رہنا ہے۔ نارتھ کوریا میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اسی وجہ سے نہیں ہے کہ کہیں لوگ دوسرے ملکوں کے بارے جان نہ لیں اور باہر کی دنیا سے کنیکٹ ہو کر سچائی نہ دیکھ لیں۔ 17 سال تک سکولز اور کالجز میں برین واش کرنے کے بعد لڑکوں اور لڑکیوں کو ملٹری میں بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ ان کی اپنی چوائس نہیں بلکہ ایک حکم پر کرنا پڑتا ہے۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ ملٹری یا گورنمنٹ جاب کرنے والے لوگوں کی منتھلی سیلری اتنی بھی نہیں ہوتی کہ وہ ہفتے کا راشن بھی خرید سکیں۔ اسی لیے نارتھ کوریا کی 60% پاپولیشن غریب اور بے گھر ہے۔ یہاں پر روڈز تو ہیں لیکن بالکل خالی، کیونکہ لوگوں کے پاس جب کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ گاڑیاں کہاں سے خریدیں گے۔ اتنی سختیوں اور ظلم کے باوجود بھی لوگ یہ ملک چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم جونگ ان نے نارتھ کوریا کے بارڈرز پر اتنی سختی کر دی ہے کہ یہاں سے بھاگنا ناممکن ہے۔ لیگل طریقے سے ویسے نہیں جا سکتے کیونکہ نارتھ کوریا کا باہر کے ملکوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میپ پر دیکھا جائے تو یہ ہے نارتھ کوریا اور یہ ہے ساؤتھ کوریا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ایک ہی ملک ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلے یہ ایک ہی ملک تھا جس کا نام تھا یونیفائیڈ کوریا، لیکن کسی زمانے میں یہ ملک 2 حصوں میں بٹ گیا، نارتھ کوریا اینڈ ساؤتھ کوریا۔ اگر کوئی نارتھ کورین اس جیل سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ساؤتھ کوریا سے اچھا آپشن اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا کے لوگوں کو اپنے لوگ ہی مانتا ہے۔ ساؤتھ کوریا کو پتہ ہے کہ نارتھ کوریا میں لوگوں پر کیا سلوک کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا کا بہت بڑا دشمن بھی ہے۔ ساؤتھ کوریا ایک اچھا خاصا ڈیولپڈ اور فری کنٹری ہے جو نارتھ کورینز کو فری کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نارتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا والی سائڈ پر بارڈر پر بے تحاشا ملٹری سیکیورٹی فینسز اور لینڈ مائنز بچھا کر رکھی ہیں جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ نارتھ کوریا کے نارتھ میں چائنا اور رشیا آتا ہے۔ یہ 1300 کلومیٹر کا بارڈر پہاڑوں، جنگلات اور ندیوں سے گھرا ہوا ہے۔ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص ان پہاڑوں، جنگلوں اور ندیوں کو پار کر کے چائنا یا رشیا پہنچ بھی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو گیا۔ چائنا اور رشیا کے ساتھ نارتھ کوریا کے تعلقات کچھ حد تک ٹھیک ہیں، اسی لیے اگر کوئی نارتھ کوریا کا ڈیفیکٹر یعنی جان بچا کر نکلنے والا انسان چائنا یا رشیا کے ایریا میں پکڑا گیا تو وہ اس کو دوبارہ نارتھ کوریا میں بھیج دیں گے، اور پھر کم جونگ ان اس کو سخت سے سخت سزا ہی دے گا۔ چائنا کے بارڈر کے ساتھ تھائی لینڈ، ویتنام اور منگولیا بھی ڈائریکٹ لگتا ہے۔ سپوز کریں کہ کوئی ڈیفیکٹر نارتھ کوریا سے نکل کر چائنا آ جاتا ہے اور پھر خوش نصیبی سے پکڑا بھی نہیں جاتا، تو پھر اس کو جلد سے جلد تھائی لینڈ
ویتنام یا منگولیا پہنچنا ہوگا۔ وہاں سرنڈر کر کے اگر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دے گا تو یہ تینوں کنٹریز اس نارتھ کوریا کے ڈیفیکٹر کو جہاز کے ذریعے ساؤتھ کوریا بھیج دیں گے، اور اس طرح اس کی جان بچ جائے گی کیونکہ ساؤتھ کوریا ایک سیف کنٹری ہے۔ لیکن اتنا لمبا سفر اور 2 ملکوں کو پار کرنا، وہ بھی اللیگل طریقے سے، یہ نہایت ہی مشکل اور رسکی کام ہے۔ اب تو ان بارڈرز کو بھی پار کرنا بالکل امپاسبل ہو چکا ہے، کیونکہ جب سے کم جونگ ان ڈکٹیٹرشپ میں آیا ہے تب سے انہوں نے بارڈر پر سیکیورٹی بہت ٹائٹ کر دی ہے۔ نارتھ کوریا میں چھوٹی سی سزا بھی بہت سخت دی جاتی ہے، اور وہ بھی بغیر کسی کرائم کے۔ آپ سب کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر کم جونگ ان اپنے لوگوں پر اتنا برا سلوک کیوں کرتا ہے، اور اس کو یہ حیوانوں والا سلوک کر کے کیا ملتا ہے؟ صرف یہ بندہ ہی نہیں بلکہ اس کے باپ اور دادا نے بھی نارتھ کوریا پر اسی طریقے سے حکومت کی تھی۔ کم جونگ ان نے یہ پابندیاں اسی لیے رکھی ہوئی ہیں کہ اگر اس نے لوگوں کو فری چھوڑ دیا تو وہ سب سے پہلے اسی کو ہی گرائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کم جونگ ان نے اپنے رعب اور حکومت کو لوگوں پر جمایا ہوا ہے تاکہ لوگ ذرا سا بھی اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔